اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ کیا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بعد اس زمین میں آباد ہونے والوں کو یہ سبق حاصل نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں بھی پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیں کہ وہ پھر یعنی حق بات کو سن ہی نہ سکیں۔ حاشیہ نمبر 109۔ گزشتہ سطور میں 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان قوموں پر ان کی نافرمانی اور سرکشی کے سبب سے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ہر نبی کے ساتھ اہل ایمان عذاب سے بچے اور ان کی نسل چلی، پھر ان میں جب بگاڑ آیا تو ان میں نبی مبعوث ہوا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ایک قوم کا نصف نابود ہونا اور اس کی جگہ دوسری قوم کا آباد ہو کر پھلنا پھولنا اپنے اندر عبرت اور سبق رکھتا ہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے جو یہ سوچیں کہ جس ہستی نے ہم سے پہلی قوم پر کفر شرک اور نافرمانی کے سبب عذاب نازل کیا وہ ہمیں بھی ایسے ہی عذاب سے دوچار کر دے گی اگر ہم نے بھی وہی روش اختیار کی۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہوا کہ ایک قلیل تعداد کے علاوہ کسی بھی قوم نے گزشتہ قوم کے عبرتناک انجام سے سبق لیا ہو اور من حیث القوم اپنے نبی کی دعوت پر ایمان لا کر اور عمل صالح کی روش اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچایا ہو۔ وہ سب سماعت و بصارت اور عقل و دانش والے تھے، لیکن دیکھنے والے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حق کی نشانیوں کو نہ دیکھا، سننے والے ہوتے ہوئے مدلل دعوت اور اخروی فلاح کے پیغام کو سننا گوارا نہ کیا بلکہ اسے چھٹلایا اور مخالفت کی اور پھر سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ کہیں پیش رو قوموں کی روش اختیار کر کے انہی کسی صورتحال سے دوچار نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ قساوت قلبی کے سبب پیش رو قوموں کی طرح ان کے قلوب پر بھی بے حسی کی مہر لگا دی جائے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی جائے اور پھر بالآخر ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ یہ بستیاں جن کے احوال ہم تم سے بیان کر رہے ہیں ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر جس دعوت کو انہوں نے ایک مرتبہ جھٹلا دیا تو پھر اسے کبھی نہ مانا۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 110۔ جن قوموں کے حالات کا اوپر ذکر کیا گیا یہاں ان کی ایک تو یہ خصلت بیان کی گئی کہ انہوں نے پچھلی قوموں کے واقعات سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، پھر ان ایمان و اخلاص سے عاری اور عذاب الہی سے بے خوف کفار کی دوسری خصلت یہ بتائی گئی کہ ایک مرتبہ انکار حق کے بعد وہ رجوع نہیں کرتے بلکہ ہر قسم کی دلائل سن کر اور معجزات دیکھ کر بھی ہٹ درمی کے ساتھ اپنے باطل موقف پر ہی جمے رہتے تھے۔ اس طرح آیت میں یہ اصولی بات بیان کی گئی کہ اگر کوئی قوم یا فرد ضد و ہٹ درمی کے ساتھ ابتداءً دین حق کا انکار کر دے تو پھر انہیں قبول حق کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ دراصل قبول حق میں مانے ان کے اپنے اعمال کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان میں عہد کی پاسداری کا نہ ہونا اور ان کی اکثریت کا فاسق ہونا انہیں حق کا انکاری بنائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قساوت قلبی ان کے دلوں کو پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت کر دیتی ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ الانعام آیات 109 اور 110 میں بھی آیا ہے۔ وہاں واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے والے ہٹ دھرم لوگوں کے قلب و نگاہ کو پھیر دینے کا ذکر ہے۔ بالآخر ان منکرین کے دلوں پر بے حسی کی گویا مہر لگ جاتی ہے اور پھر ان کی سوئی ہوئی حس کو عذاب الہی کا زلزلہ ہی بیدار کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اس طرح پچھلی آیت میں قلوب پر مہر لگانے والی بات کی اس آیت میں مزید تشریح کر دی گئی ہے۔
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ ان میں سے اکثر کے ہاں ہم نے ایفائے عہد نہیں پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ حاشیہ نمبر 111۔ ایفائے عہد یعنی عہد کو پورا کرنا اور عہد شکنی نہ کرنا مومنوں کی صفت ہے بحوالہ سورۃ الرعد آیت نمبر 20 اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8۔ اسی کا انہیں حکم دیا گیا ہے بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1۔ مخلص مومن عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دعوت حق قبول کر کے اپنے رب سے کیے ہوئے عہد الست کی پاسداری کرتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہوئے کتاب اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور انفرادی معاملات میں بھی پاس عہد کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ کفار و فساق کی زندگی کا مقصد تو محض دنیاوی مفادات حاصل کرنا اور پرتعیش زندگی گزارنا ہوتا ہے، لہذا ان کی اکثریت میں عہد و پیمان کی صفات کا یکسر فقدان ہوتا ہے۔ عہد شکنی فسق ہے، اس لیے عہد شکنی کرنے والے کو فاسق کہا گیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے والی گزشتہ قومیں دراصل عہد شکنی کرنے والی فساق قومیں تھیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو فرعون اور ان کے امراء کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے بھی ان یعنی نشانیوں کے ساتھ ظلم ہی کیا، تو دیکھ لو کہ ان فسادیوں کا انجام کیسا رہا۔ حاشیہ نمبر 112۔ اب یہاں سے قوم فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان شروع ہوا ہے۔ اس میں بھی پچھلے قوموں کے واقعات کی طرح کفار مکہ کے لیے عبرت و سبق تھا کہ وہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں کہ فرعون کس قدر زور آور طاقت و قوت رکھنے والا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے مقابلے میں اس کی طاقت و قوت اس کے ذرا بھی کام نہ آئی۔ آج تم بھی اپنی طاقت کے نشے میں نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو تو ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ مسلسل نافرمانی اور سرکشی کرنے والی قوموں کو کیسی بد انجامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو تاریخی واقعات بیان کیے گئے وہ ان کے نسلی تفاخر پر زبردست چوٹ لگا دیتے، کیونکہ یہی خصلت ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کے دور میں پہنچے اور وہاں خوب پھلے پھولے، ان کو دوسری اقوام پر غلبہ بھی حاصل ہوا، پھر بعد میں دنیا پرستی، کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی کے سبب وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان پر فرعونیوں کی غلامی کا طویل دور گزرا جو ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ان کو پرزور انداز میں تلقین کی گئی کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لا کر اس کی پیروی کریں، کیونکہ ان کا ذکر تو ان کی کتابوں تورات و انجیل میں موجود ہے، اسی میں ان کے لیے فلاح و خیر ہے۔ حاشیہ نمبر 113۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے مدلل دعوت حق پیش کی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات بھی دکھائے۔ ان ظالموں کے قلب و ذہن پر تو اپنے اقتدار، کبر و انانیت اور دنیا پرستی کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے دعوت کو جھٹلایا اور معجزات کو سحر قرار دے کر اپنی عقل و دانش کا خود ہی مذاق اڑایا۔ مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جب حق کی مخالفت میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو بالآخر اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا اور دنیا کے لیے عبرت نگاہی کا سامان بنا دیا۔ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والوں کو ایسے ہی عبرت ناک انجام سے دوچار کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ بحوالہ سورۃ النازعات آیت نمبر 26۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں یقیناً رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب کر کے نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
واضح دلیل لے کر آیا ہوں، پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حاشیہ نمبر 114۔ ہر نبی کی اولین ذمہ داری تو گمراہ قوم کو الہ واحد کی بندگی کی طرف دعوت دینا ہی ہوتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذمے دوسرا کام یہ بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ظالم فرعون کے جور و ستم سے نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو اللہ کی ہدایت کے مطابق پیغام رسالت پہنچایا، بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47، اور پورے یقین و اعتماد کے ساتھ باور کرایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور واضح دلائل بطور ثبوت لے کر آئے ہیں۔ وہ جو بات کہیں گے حق ہوگی اور وہ کوئی غلط بات اللہ سے منسوب کر کے کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس طرح یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ پیشہ ور لوگوں کی طرح مفادات کی خاطر یا جان کے خوف سے حق و باطل کی تلبیس کرنے والے نہیں۔ وہ جو کچھ کہیں گے اللہ کی طرف سے ہوگا، دو ٹوک اور فیصلہ کن ہوگا۔ پھر ان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ہمراہ جانے دیں۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو واقعی کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر دے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ بس اس نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ دفعتاً ایک صریح اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ یعنی گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمکنے لگا۔ حاشیہ نمبر 115۔ حق بات اثر رکھتی ہے، بالخصوص نبی کی مدلل دعوت۔ فرعون جو خود قوم کا معبود بنا بیٹھا تھا اور انا ربکم الاعلی یعنی میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، بحوالہ سورۃ النازعات آیت نمبر 24 کا دعوے دار تھا، اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ اس دعوت سے متاثر ہو کر اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائیں۔ وہ شدید مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا اور مختلف حربیں استعمال کرنے لگا۔ پہلے اس نے نبوت کے ثبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے نشانی یا معجزے کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں معجزے دکھائے جو ان کو نبوت کی دلیل کے طور پر عطا کیے گئے تھے، بحوالہ سورۃ القصص آیت نمبر 32۔ انہوں نے اپنے عصا زمین پر ڈالا جو یکایک اللہ کے حکم سے ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر دوسرا معجزہ بھی دکھایا، اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلا۔